جمشید بھائی تھوڑا سا بتائیے گا کہ کیا صورتحال ہے، یہ پیش منظر پس منظر اس کا کیا ہے، اس خودکشی کا یہ آپ کے خیال میں کیا انویسٹیگیٹ ہوا اور اب تک کیا صورتحال ہے، کہاں تک پہنچا معاملہ؟ دیکھیے یہ تھوڑا سا پیچیدہ کیس ہے، پیچیدہ اس وجہ سے کہ جو انسیڈنٹ ہے اور پھر بعد میں جس انداز میں اب تک پہنچا ہے کیس، اگر ہم اس کو دیکھیں تو ایک جب اطلاع ملتی ہے والد سید اسد عباس شاہ ملتان کی ایک امام بارگاہ ہے، اس کے متولی ہیں اور بڑی پرومیننٹ شخصیت ہے ملتان کی، ان کی یہ بیٹی ہیں چھوٹی، اور انہیں اطلاع ملتی ہے کہ ان کی جو بیٹی ہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، انہوں نے خودکشی کر لی ہے۔ وہ گھر جاتے ہیں اور بیٹی کی لاش کو لے کے گھر آتے ہیں، تدفین ہو جاتی ہے۔ تدفین کے بعد وہ یہ کہتے ہیں، ویڈیو بیان بھی دیتے ہیں کہ ان کی بیٹی کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور اس وجہ سے یہ خودکشی نہیں قتل ہے۔ اب جو میں جس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پیچیدہ ہوتا نظر آ رہا ہے، کیس پیچیدہ اس لیے ہے کہ جب یہ ہوا تھا، اطلاع ملی تھی، تو اگر موقع پہ کوئی چیز اگر نظر آ رہی تھی کہ یہ کوئی جرم ہے تو پولیس کو اطلاع ملنی چاہیے تھی، لیکن ظاہر ہے اس وقت جو تھے اسد بادشاہ صاحب اس وقت اس ایکٹ میں نہیں ہوں گے شاید کہ اس کو فالو کر پاتے۔ تو اس کے بعد جب وہ لے گئے بچی کو، کی تدفین بھی ہو گئی، اس کے بعد انہوں نے بیان کیا، پھر کچھ دن بعد جب انہوں نے یہ کہا تو اس کے بعد انہوں نے پولیس نے نوٹس لیا اور ان کے بیان پر ایک مقدمہ بھی درج ہو گیا۔ لیکن جو اس کے بعد دوبارہ آپ کو پتا ہے قبر کشائی ہوئی، قبر کشائی میں ابتدائی رپورٹ بھی آ گئی، ابھی فرنزک رپورٹ کے لیے گئی ہوئی ہے اور وہ فائنل رپورٹ ابھی آنی ہے، تو لیکن جو ابتدائی رپورٹ ہے اس نے اس کیس کو پیچیدہ کر دیا۔ اس نے یہ کہا کہ جو بیان ہے تشدد کے حوالے سے اس کے شواہد بظاہر نظر نہیں آ رہے، تو اس کے بعد پالیسی کنفیوز ہو گئی۔ لیکن جو ایک پریشر تھا والد کا، سوسائٹی کا، شہر میں چیزیں ہوئی، تو ایک اور جو چیز جو آپ نے جیسے پروگرام کا انٹرو کیا ہے، تو یہ جو کیس ہے بظاہر یہ خودکشی ہے یا قتل ہے، یہ ابھی پولیس نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے۔ اگر قتل ہے تو ظاہر ہے اس میں جو ذمہ دار لوگ ہیں انہیں سزا ملنی چاہیے، لیکن اگر خودکشی بھی ہے تو خودکشی کے محرکات ضرور مد نظر ہونے چاہیے، اور وہ محرکات بظاہر جو ابتدائی طور پہ پولیس کی تفتیش میں نظر آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو لڑکی کے والد نے بیان دیا کہ جی ان پہ تشدد ہوتا تھا اور ان پہ تشدد کیا گیا۔ اچھا، ان کے بچے جو چھوٹے ہیں انہوں نے بھی تصدیق کی کہ ان کے والد ان کو کبھی نہ کبھی تشدد کا نشانہ بنایا کرتے تھے، ان کی والدہ کو۔ جائیداد کا ایشو بھی موجود ہے کہ ان کے تین جو ثانیہ کے ایک بھائی تھے اور ایک بہن ہے، چھوٹی بہن ملک سے باہر ہوتی ہے، لیکن بھائی کی وفات کے بعد اب وہ ان کے جو شوہر ہیں ان کی طرف سے یہ پریشر بھی ہوتا تھا کہ وہ اپنی جائیداد کے لیے اپنے والد کو کہیں، اپنے جائیداد کے حصے کے لیے، اچھی متومل فیملی ہے، تو وہ بھی ہو گیا، مطلب وہ بھی ایشو تھا۔ تیسرا ایشو تھا جو آپ نے بات کی کہ دوسری شادی چھپائی گئی، جو ثانیہ کے ساتھ نکاح ہوا، نکاح نامے پہ بھی انہوں نے اپنے آپ کو کنوارا شو کیا، تو یس یہ جھوٹ بھی شامل ہے۔ تو یہ بہت سے عوامل ہیں۔ جمشید یہ فرمائیے گا کہ اگر ان کی انیشل رپورٹ آ گئی ہے تو کیا یہ ابھی تک پتہ نہیں چل سکا کہ وہ خودکشی تھی، یعنی کہ خودکشی انہوں نے بائی ہینگنگ کیا ہے؟ بائی ہینگنگ خودکشی کرنا تو بہت ہی زیادہ آسان ہوتا ہے ڈائیگنوز کرنا، یہ ابھی تک رپورٹ میں کیوں نہیں آیا؟ یہ سمجھنے نہیں آئی بات۔ دیکھیں رپورٹ میں بظاہر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو ڈیتھ ہے وہ دم گھٹنے سے ہوئی ہے، اور جو یہ کہا گیا ظاہر ہے اگر جب قتل ہوتا ہے تو مزاحمت کے بہرحال پولیس کے مطابق کچھ نہ کچھ علامتیں موجود ہونی چاہیے، اور اگر تشدد بھی کیا ہو گیا تب بھی اس کی کوئی علامتیں ہوتی ہیں۔ تو بظاہر اس وقت جو پہلا انیشل رپورٹ ہے پوسٹ مارٹم کی انیشل، وہ اس میں اس کو سپورٹ نہیں کیا والد کے موقف کو۔ اچھا، اسی وجہ سے، لیکن ظاہر ہے اس خودکشی بھی ہے جس کو، لیکن اس کی ابھی حتمی جو رپورٹ ہے وہ فورنزک ایویڈنسز کے ساتھ شامل ہوگی اور پھر جا کے پولیس اس کو فائنل کرے گی۔ لیکن جو بظاہری جس کو کہتے ہیں، جس کو ابتدائی رپورٹ کہتے ہیں، جس میں تشدد کے علامات یا اس سے پہلے مزاحمت کے، وہ ڈاکٹرز نے اپنی میڈیکل رپورٹ میں اسے زیادہ واضح نہیں کیا ہے، تو اس وجہ سے یہ کیس تھوڑا الجھتا نظر آ رہا ہے کہ۔ اچھا جمشید یہ بتائیے گا کہ یہ لڑکی جو ہے اس کے ثانیہ کے جو خاندان میں بھائی نے اور باقی شاید بھابھی نے بھی، ان لوگوں کی بھی خودکشی کی رپورٹ سچ ہے کیا؟
جی یہ بالکل ٹھیک بات ہے، اور ان کے بھائی نے بھی خودکشی کی تھی، لیکن اس میں بھی ایک ایشو تھا کہ ان کے والد نے اپنے اس بیٹے کو کسی وجہ سے ڈانٹا تھا، اور اس ڈانٹنے کے بعد انہوں نے اس ریئیکشن میں خودکشی کی تھی، اور کچھ مہینوں بعد ان کی اہلیہ کی خودکشی کی خبر بھی آ گئی تھی. تو اور اگر ہم یہ دیکھیں تو اب یہ ایک بہرحال سمپل ہم اس کو یہ کہیں کہ شاید یہ کوئی خاندان کے کوئی جینز یا سائیکولوجیکل ایشوز ہیں، تو شاید سمپل اس وجہ سے ہم اس طرف نہیں ٹیلٹ کر سکتے ساری تفتیش کو ثانیہ کے قتل کو کہ جی یا خودکشی کو کہ جی اس کی انویسٹیگیشن ہی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ان کے خاندان میں تو یہ وہ ہے. جو لڑکے نے گرفتاری سے پہلے اپنے ایک بیان میں پریس کانفرنس میں بھی کہا، تو پولیس کو بہرحال فورینزک ایویڈنسز پہ اور جو محرکات ہیں، چاہے وہ تشدد تھا، چاہے جائیداد کے لیے پریشر تھا، یا چاہے جھوٹ کی وجہ سے جو میاں بیوی کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ تھے، تو وہ ان سب پہ بھی ظاہر ہے ہمارے پریشر تو ہوتا ہے جو کسی بھی وجہ سے کسی کو خودکشی پہ. اچھا جمشید یہ بتائیے کہ اگر یہ اتنی انہیپی میرج تھی تو کیا کبھی اس خاتون نے اپنی اس لڑائی کا کہ خاندان میں لڑائی بہت زیادہ ہو رہی ہے، مجھے خلا لے لینا چاہیے، یا پولیس کی کبھی کوئی رپورٹ ہوئی ہو یا مار کٹائی ہوئی ہو، ان کی پہلے کبھی کوئی رپورٹس اس طرح کی آئی ہیں؟ جی پولیس رپورٹ نہیں ہوا اور خلا کی بھی نہیں ہوئی، لیکن یہ رپورٹ اس کی تصدیق ہوتی ہے کہ وہ کئی بار روٹ کر گھر آ گئیں، اور ایک بار تو 1 سال لگ گیا ان کو منانے میں، اور ان کے شوہر ان کے بعد یقین دہانی کروا کے گئے اسد بادشاہ صاحب کو کہ بیٹی دے دیں، اب ایسا نہیں ہوگا. والد بھی کوشش کرتے تھے کہ گھر بس جائے، تو وہ اس بیٹی کو اس لحاظ سے قائل کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے کہ چلی جائے واپس، تو چلی بھی جاتی تھی. لیکن یہ رپورٹ ہوا ہے کہ وہ کئی بار ناراض ہو کے گھر چھوڑ کے آئی بھی ہیں، اور ایک دفعہ تو تقریباً 1 سال وہ روٹ ہی رہی ہیں اپنے شوہر. اچھا شوہر نے ایک بات کہی ہے مبینہ طور پہ، مجھے نہیں پتہ ہے صحیح ہے کہ کیا، انہوں نے کہا کہ خودکشی سے 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے وہ اچھی خاصی شاپنگ کرنے بھی باہر گئی تھی اور شاپنگ بھی کر کے آئیں. تو کیا اس بات کی تصدیق یا تردید کر سکتے ہیں آپ؟ دیکھیں ایک تو یہ والی شاپنگ والی بات ہے، جو شاپنگ والی اس کو کنفیوز کر رہے ہیں وہ ضرور اس بات کو. دیکھیں ایک اور چیز ہوئی ہے اہم، وہ یہ تھی کہ جب ان کے جو علی رضا ہیں انہوں نے اپنی پہلی بیوی کو اس گھر میں لے کر آئے ہیں، اور اس پہلی بیوی کی بھی شاپنگ انہوں نے کی ہے. پہلی بیوی کی سالگرہ کے موقع پہ تھی. اس موقع پہ بھی جھگڑا ہوا ہے میاں بیوی کا، جو پولیس سے بتا رہی ہے، جو فیملی ظاہر بتا رہے ہیں، وہ یہ بھی ہوا ہے. تو یس یہ رپورٹ خان کی جو ایشوز ہیں وہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ بہت پرومیننٹ ہیں، رہی ہیں وقتاً فوقتاً، اور خاص طور پہ یہ جو جائیداد کا پریشر علی رضا کی طرف سے اور ان کے والد کی طرف سے تھا کہ اپنے والد سے آپ اپنے حصے کی رضا لے کر آئیں. لیکن یہ جو خانگی ایشوز ہے، یہ شادی چھپانے والا اور اس کے بعد اس کو گھر ملوانے والا یا لے کر آنے کی کوشش، اس معاملے پہ بھی جھگڑا ہوتا رہا ہے، اور یہ پوائنٹ آؤٹ بھی کیا گیا ہے ان کی فیملی کی طرف سے کہ بہت شکریہ آپ کا.